بزرگوں اور دوستوں، الحمدللہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ابھی وضو کا مسنون طریقہ کیا ہے اس کو بیان کیا جائے گا۔ جیسے میں نے ابھی بیان کیا کہ تمام اعمال کی قبولیت کا انحصار بندے کے نیت پر ہے۔ جیسی نیت ہوگی اس کے مطابق اس کا اجر ملے گا یا اس کا گناہ ملے گا۔ اسی طریقے سے نماز کی قبولیت اور نماز کا ہونا نہ ہونا اس بات پر نربھر کرتا ہے کہ ہمارا وضو کیسا ہے کہ نہیں۔ بنا وضو کے اگر وضو صحیح نہیں ہے تو وضو صحیح نہیں ہے تو نماز صحیح نہیں ہوگی، اور جس کی نماز صحیح نہیں ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ لہذا جنت میں داخل ہونے کے لیے نماز ضروری ہے اور نماز کے صحیح ہونے کے لیے وضو ضروری ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں آج آپ ملیں گے کہ جن کی عمر جو ہے 60 سال کی ہو گئی ہے، 70 سال کی ہو گئی ہے، لیکن اب تک ان کو مسنون وضو کرنا نہیں آیا ہے۔ اور وضو کیسے کیا جاتا ہے کبھی ان کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ علماء کرام سے آ کر اس کے بارے میں دریافت کر اس کے بارے میں پوچھ سکے، اس لیے کہ وضو صحیح ہوگا تو نماز صحیح ہوگی، یاد رکھیے گا۔ اور وضو میں ہلکا سا بھی اگر کہیں سوکھا رہ جائے گا، جسم کے جو اعضاء وضو میں دھلے جاتے ہیں، اگر ذرا سا بھی کوئی حصہ اگر خشک رہ جاتا ہے تو وضو نامکمل ہوئی۔ ایک حدیث ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار وضو کیا، وضو کرنے کے بعد جو ہے ان کے ایری کا کچھ حصہ سوکھا رہ گیا۔ ان کی بہن غالباً حضرت عائشہ نے جب دیکھا کہ ان کے ایری کا کچھ حصہ سوکھا ہوا ہے، وضو میں بھیگا نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ ویل للعقاب من النار، کہ سوکھی ایریوں والوں کے لیے، سوکھی ایری والوں کے لیے جو ہے جہنم ہے۔ یعنی معمولی سا حصہ سوکھا رہ گیا تھا، وضو میں وہ دھل نہیں پایا تھا، خشک رہ گیا تھا، لہذا جس کی وجہ سے ان کو کہا گیا کہ ایسے لوگوں کا جو ہے معاملہ، ایسے لوگ ہیں جن کے ایری کا حصہ سوکھا رہتا ہے، ایسے ایری جہنم کے اندر جائے گی۔ تو کیا معلوم ہوا کہ معمولی سا حصہ بھی اگر بھیگ نہیں پاتا ہے، اگر صحیح سے وضو نہیں ہو پاتا ہے، تو ایسا انسان کا جب جو ہے وہ حصہ جہنم میں جائے گا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز نامکمل ہے۔ تو نماز کے ضروری ہونے کے لیے کیا ضروری ہے کہ اس کا وضو صحیح ہو، سنت کے مطابق ہو، اور وضو نماز کے لیے فرض ہے اور واجب ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ کس قدر لوگوں کے اندر جو ہے کہ وہ وضو کے تعلق سے جو ہے کہ وہ غفلت ہے۔ ایک واقعہ ہے، اسے ملاحظہ کیجیے گا کہ ایک عالم ہے ہمارے پٹنہ کے، وہ بتا رہے تھے کہ دو لڑکا جمعہ کی نماز کے بعد آپس میں بات کر رہے تھے کہ دیکھو آج اگر ہم لوگ جلدی نہیں کرتے اور وضو کرنے کے چکر میں رہتے تو ہم کو نماز نہیں مل پاتی، جمعہ کی نماز ہم کو نہیں مل پاتی۔ اچھا کیا کہ ہم لوگوں نے وضو نہیں کیا، جلدی سے ہم لوگوں نے نماز پڑھ لیا، جلدی سے ہم لوگوں نے نماز پڑھ لیا۔ ہم لوگوں نے اگر وضو کرنے چکر میں رہتے تو ہم کو نماز نہیں مل پاتا۔ ہم کو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ اس بچے کے، اس نوجوان کی نظر میں جو ہے جو نماز کی اہمیت تو ہے لیکن وضو کی اہمیت نہیں تھی، اور ظاہر سی بات ہے جس نے وضو نہیں کیا کیا اس کی نماز مکمل ہوگی؟ اس کی قطعاً نہیں ہوگی۔ اور اس طریقے سے بہت سارے لوگ ہیں جن کو دیکھیں گے کہ وضو میں جو ہے وہ 3 بار ہاتھ کو دھل لیتے ہیں، پھر 3 بار اور دھلتے ہیں، وہ یعنی 6 بار کرتے ہیں۔ اس طریقے سے سر کا مسح کیسے کرنا ہے، گردن کا مسح بھی کرتے ہیں، الگ الگ دعا بھی پڑھتے ہیں،
اس طریقے سے بے شمار خرافات کرتے ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ جس کے وضو کے اندر بدعت داخل ہو گئی، جس کا وضو سنت کے مطابق نہیں ہوگا، اس کی نماز بھی نامکمل ہے، اس کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ لہذا ابھی انتہائی ضروری ہے، بلکہ ایک بہترین موقع ہم آپ تمام لوگوں کے لیے ہے کہ یہ موقع ہم لوگوں کے لیے میسر آیا ہے، لہذا وضو کا طریقہ سیکھیں اور جانیں، اور یاد رکھیں کہ وضو اگر مکمل ہے تو نماز بھی انشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہوگی۔ اور اگر ذرا سا بھی اگر جان بوجھ کر کے ہم نے وضو کے اندر کچھ کمی اگر ہم نے کر دیا، کوئی حصہ ہمیں نہیں دھلا ہم نے، ہماری نماز نہیں، بلکہ باضابطہ یہ مسئلہ کہا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے، اس کو مسئلہ بیان کرتے ہیں، جیسے کہ وضو کے اندر ترتیب ضروری ہے۔ ترتیب کا مطلب یہ ہے کہ پہلے بسم اللہ کہا جائے، پھر ہاتھ دھلا جائے، پھر کلی ہے، پھر ناک ہے، پانی ہے، پھر چہرہ ہے، پھر دایاں ہاتھ ہے، پھر بایاں ہاتھ ہے، پھر مسح ہے، پھر پیر ہے۔ ایک ترتیب یہی ہے۔ لیکن اگر کوئی غیر ترتیب سے وضو کرے، یعنی کوئی پہلے چہرہ دھو لے، پیر دھو لے، اس کے بعد ہاتھ دھوئے، اس کے بعد مسح کر لے، تو کیا اس کا وضو ہوگا کہ نہیں ہوگا اس کا؟ یا کوئی سیدھا سے جا کر کے کوئی اگر نہا لیتا، غسل کر لیتا ہے، جا کر غسل کر لیتا ہے، پورے مکمل غسل کر لیتا ہے، لیکن وضو نہیں کرتا ہے، تو کیا اس کو پھر سے وضو کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے اس کو؟ یا اسی غسل سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ بتائیے۔ اگر کوئی آدمی وضو نہیں کرتا ہے، سیدھا نہا لیتا ہے اور نہا کر کے نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، تو کیا اس کی نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی اس کی؟ بولے جی، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ ہاں، الحمدللہ میرے خیال سے مطلب اہل حدیث کے بچوں کو یہ مسئلہ معلوم ہے، لیکن بعد مسلک کے اندر، فقہ کے اندر بعد مسئلہ بتایا جاتا ہے کہ جس نے بس غسل کر لیا، یعنی غسل میں پورے وضو کے اعضاء دھل گئے، اب اس کے لیے وضو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وضو کرنے کی اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی وضو کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہاتھ اور وغیرہ دھلے جائے، لہٰذا جب اس نے نہا لیا، پورا جسم دھل گیا، تو اب جو ہے اس کو وضو کرنے کی اس کو ضرورت اس کو نہیں ہے، اسی غسل سے وہ نماز بھی پڑھ سکتا ہے، اور لوگ پڑھتے بھی ہوں گے۔ جو مسئلہ بیان کرتے ہیں، مسئلہ جو کتابوں کے اندر لکھا ہوا پڑھتے بھی ہوں گے۔ لہذا میرے بھائیوں بہت ضروری ہے کہ وضو کے مسئلہ کو باریکی کے ساتھ سیکھیں، باریکی کے ساتھ جانیں، اس لیے کہ رسول اللہ کے قرآن کریم کے اندر بھی باضابطہ اس کے بارے میں ایک آیت کریمہ کو نقل کیا گیا ہے، کیسے وضو کرنا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ کہہ کر کے بھی اور کر کے بھی اپنی امت کو بتایا ہے، سکھایا ہے کہ کیسے وضو کرنا ہے۔ چلیے، تو یہ اچھا، اس کے بعد وضو ایسی کون سی چیزیں ہیں جس سے وضو ٹوٹ جاتی ہے، اس کو نواقض وضو کہا جاتا ہے۔ وضو کرنے کے بعد ایسی کون سی چیزیں ہیں جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس سے معلوم ہونا چاہیے آدمی کو۔ کتنی چیزیں ہیں؟ کوئی آج بتا سکتے ہیں کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے؟ جی، 4 چیز۔ وضو کے بعد سبیلین یعنی لیٹرنگ جانا، پیشاب کرنا، ہوا کا چھوٹ جانا، یہ 3 چیز۔ اس کے بعد صحبت کرنا، بے ہوش ہو جانا، عورتوں کا حیض و نفاس کا آ جانا، یا اسی طریقے سے اونٹ کا گوشت کھانے، یہ کچھ 7 چیزیں ہیں جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بس یہی 7 چیز سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کوئی آدمی بے ہوش ہو گیا، یا اس کو ہوا چھوٹ گیا، یا اس نے استنجا کر لیا، یا وہ بیت الخلاء چلا گیا وضو کرنے کے بعد، یا اس نے اونٹ کا گوشت بھی کھا لیا، تو اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ 7 چیزیں ہیں جس سے جو ہے وہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر وضو کرنے کے بعد اگر خون بہہ جاتا ہے، یا ٹھونا سے اوپر کپڑا ہو جاتا ہے، ایسا کہ عام طور سے عوام میں مشہور ہے کہ ٹھونا سے اوپر کپڑا اگر ہو گیا تو آپ کا وضو ٹوٹ گیا، یہ صحیح بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے کہ آپ ٹھونا سے نیچے آپ پاجامہ پہن کر، لنگی پہن کر کے آپ جو ہے وضو کرتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن ٹھونا کھولنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔
یا پھر کھانے بعض مسئلہ جگہ یہ مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ وضو کے بعد اگر کسی نے کوئی پکی ہوئی چیز کو اگر کھا لی تو چولہا پہ پکایا جاتا ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ بھی غلط بات ہے، بلکہ صرف پکی ہوئی چیز سے مراد یہ ہے کہ صرف اور صرف جو ہے اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹتا، باقی اگر کسی نے چکن کھایا ہو، مٹن کھایا ہو، اس کے علاوہ کوئی بھی گوشت اگر جو حلال گوشت کھایا ہو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. لہذا اس بات کو بھی جو ہے وہ مد نظر رکھیں کہ کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے اور کن سے وضو نہیں ٹوٹتا. وضو بنانے کے بعد بنا پردے کے شرمگاہ کو چھو لینے سے وضو. ہاں جی. ایک اور جزاک اللہ، ایک اور ہے کہ مس ذکر، یعنی اگر وضو کرنے کے بعد اگر ڈائریکٹ انسان کا ہاتھ اس کے شرمگاہ سے لگ جائے، اس کے شرمگاہ سے اس کا ہاتھ اگر مس کر جاتا ہے، اگر چھو لیتا ہے ڈائریکٹ بنا کپڑا کے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، تو اس کا بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. وضو کرنے کے بعد اگر انسان کا ہاتھ اس کے شرمگاہ سے اگر ٹچ ہو جاتا ہے اس کا بھی وضو ٹوٹ جائے گا. کپڑے کے اوپر سے ہو تو دقت نہیں ہے، کہ بنا کپڑے کا لگا جاتا ہے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. اس بات کا بھی خیال رہے. تو یہ نواقض وضو کہلاتا ہے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے ان چیزوں سے تیمم بھی جو ہے ختم ہو جاتا ہے. بہرحال تو وضو کے شروع میں سب سے پہلے کیا ہے کہ سب سے پہلے ہم بسم اللہ کہیں گے، اور اگر کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ دیتا ہے تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اگر کوئی مکمل بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو کوئی حرج ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی آپ لوگ بول نہیں رہے. آپ لوگ سنت یہی ہے کہ صرف بسم اللہ کہا جائے، صرف بسم اللہ کہا جائے، جتنا حدیث میں اتنا ہی کیا جائے. بلکہ بعض لوگ میں نے سنا ہے باضابطہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل پڑھتے ہیں، تو یہ مناسب نہیں، بلکہ جتنا حدیث میں کہا گیا بسم اللہ تو بسم اللہ ہی پڑھ کے وضو کیا جائے. وضو کرنے کے لیے پہلے بسم اللہ پڑھنے کے بعد ہم جو ہے ایک چلو پانی لے کر کے اپنے ایک ہاتھ سے دونوں ہاتھ کو اس طریقے سے دھوئیں گے. کر کے کتنی بار دھوئیں گے؟ کتنی بار؟ باضابطہ ہم فلال کریں، اس طرح سے فلال کریں گے، اور کوشش کرنا کہ مکمل دونوں ہاتھ دھل جائے. کہاں تک؟ کلائی تک، جہاں پر گھڑی پہنتے ہیں. پھر ہم نے پانی لیا. اس طریقے سے 3 بار کرنا افضل ہے. تاہم کوئی آدمی اگر 2 بار بھی کرتا ہے یا 1 بار بھی کرتا ہے تو جائز ہے، بشرط ہے کہ پورا ہاتھ اس کا اچھے سے دھل جائے، لیکن 3 بار کرنا بہتر ہے. ٹھیک ہے. دائیں ہاتھ سے ہم نے پانی لیا، پھر بائیں ہاتھ میں اس طریقے سے ہم نے پورے جو ہے اس طریقے سے کر کے، تاکہ پانی مکمل طریقے سے ہر جگہ پہنچ جائے، کہیں بھی سوکھا نہ رہے. اپنے حد تک کوشش کرنا ہے کہ دونوں ہاتھ میں سے کوئی جگہ سوکھا ہوا نہ رہے. تو ہاتھ ہم نے دھل لیا. اس کے بعد 1 چلو پانی لے کر کے آدھا چلو پانی منہ میں اور آدھا چلو پانی ناک میں ڈال کر کے بائیں ہاتھ کی کنگلیاں انگلی سے ناک کی سوراخ میں گھسا کر کے بائیں ہاتھ سے ناک کی گندگی کو ہم جو ہے صاف کریں گے، اور دائیں ہاتھ کی جو ہے شہادت کی انگلی سے جو ہے اپنے دانت کو ہم رگڑیں گے، دانت کو جو ہے کہ ہم صاف کریں گے. اس طریقے سے یہ عمل جو ہے یہ بخاری کی روایت ہے، یہ افضل اور بہتر ہے کہ 1 چلو میں آدھا چلو پانی منہ میں اور آدھا چلو پانی ناک میں لیا جائے. اس طریقے سے 3 بار کیا جائے. تاہم اگر کوئی 1 بار منہ میں چلو لے، 1 بار 1 چلو پانی منہ کے لے لیتے ہیں اور 1 بار اگر ناک کے لے لیتے ہیں تو یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ 1 چلو پانی سے آدھا چلو پانی سے کلی کی جائے اور آدھا چلو پانی سے ناک کو صاف کیا جائے. تو یہ جو ہے وہ 1 چلو میں سے دونوں کام ہم کر لیا جائے تو یہ زیادہ افضل بہتر ہے. لیکن الگ الگ کلی کرنے کے لیے ناک سن کے پانی لیا جائے تو یہ بہرحال یہ جائز ہے. ناک تو ہم نے کلی کر لیا، ہم نے ناک کی صفائی کر لی، تو 1 پھر 5 چلو پانی لے کر کے ہم باضابطہ جو ہے وہ چہرے پر پانی کا چھپکا ماریں، اور چھپکا مارنے کے بعد جو باضابطہ طریقے سے یہاں پر ہم مسا کر اس کو دھلیں. اکثر پانی یہاں پہنچتا نہیں، یہاں پہ گڈھا، یہاں پہ پانی ہم نے مارا ایسے کر دھو لیا، پانی یہاں پہنچتا نہیں ہے. لہذا اچھے طریقے سے رگڑ کے پورے ہم جو ہے آنکھ کے نیچے کے گڈھا کو مکمل طریقے سے ہم وضو کریں گے، تاکہ ہر ایک جو ہے کان تک جو ہے پانی پہنچ جائے. یاد رکھیے گا ہمیشہ کہ ذرا سا بھی سوکھا اگر رہ جائے گا تو وضو نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا. اس لیے وضو میں مکمل توجہ دینا، دھیان کرنا یہ واجب ہے، واجب، فرض نہیں ہے. اس طریقے سے ہم نے سر کے بال سے، سر کا بال پیشانی سے لے کر کے کان کے پہلے سے لے کر، چاہے تو آپ کان بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن کان ضروری نہیں ہے. یہ کان کے پہلے سے لے کر کے آپ داڑھی کے نیچے تک آپ اچھے طریقے سے آپ 3 بار دھوئیں گے. پہلے بار ہاتھ، دوسری بار چلو کلی، تیسری بار ناک میں پانی، چوتھی بار پورا چہرہ ہم دھل لیے. اس کے بعد جو ہے دھلنے کے بعد جو ہے
پھر جو ہے داڑھی کا خلال کریں گے ہم، چلو پانی لے کر کے ہم نے ایسے ایسے کر کے داڑھی کا خلال کرنا ہے۔ اور جن کے پاس داڑھی نہیں ہے وہ کیا کریں گے؟ وہ خود جانے گے، اس لیے کہ اگر جو داڑھی نہیں رکھتے ہیں تو وہ خلال نہیں کرتے ہیں، لہذا ان کی ایک سنت چھوٹ رہی ہے ان کی، اور سنت یہ ہے کہ داڑھی کا باضابطہ خلال کیا جائے۔ تو جن کے پاس داڑھی نہیں ہے وہ اپنا وہ سمجھیں گے، لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ داڑھی میں خلال کرنا سنت ہے بہرحال۔ تو خلال ہم نے کر لیا، اس کے بعد وہ وسلم اس طریقے سے نہ کر کے آپ جو ہے داڑھیوں کو آپ جب پانی سے دھلا کرتے تھے، لگتا یہ تھا کہ آپ ہر بال کے چمڑے میں پانی پہنچانا آپ چاہتے ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ اچھے طریقے سے پورے داڑھی کے اندر پانی داخل کرنے کی حتی الامکان کوشش کی جائے۔ پھر ایک چلو پانی لے کر کے ہم جو ہے پورا ہاتھ دھوئیں گے کہونی تک۔ یاد رکھیے، ایک بات یاد رکھیے گا، کہونی میں یہاں کا چمڑا سخت ہوتا ہے نا، جلدی پانی یہاں پہنچتا نہیں، لہذا باضابطہ اہتمام کے ساتھ یہاں پر اچھے طریقے سے رگڑ کے اس کو ہم صاف کریں گے۔ اگر یہاں تک دھونا واجب ہے کہونی تک، تاہم کوئی آدمی ڈھیلا کپڑا کا پہنے ہوا اگر وہ یہاں تک دھل سکتا ہے تو دھل لے۔ یہ حدیث میں آتا ہے کوئی اگر اپنا ہاتھ کو زیادہ چمکانا چاہتا ہے قیامت دن تو اپنا ہاتھ تو وہ چمک اپنے اور بڑھا لے، مطلب یہ ہے کہ کہونی سے اوپر یہاں تک دھل سکتا ہے تو دھل لے، کہ ایسا کر لینا بہتر ہے۔ کوئی آدمی کپڑا اگر یہاں تک پہنے ہوئے آسانی سے اگر کپڑا یہاں تک آ جاتا ہے تو یہاں تک دھل لینے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ فائدہ ہے انشاءاللہ، یہ پورا ہاتھ چمکے گا روز قیامت۔ تو داہنا ہاتھ ہو گیا، بایاں ہاتھ ہو گیا۔ یاد رکھیں کہ ہاتھ دھونے میں اس بات کا پورا خیال کریں گے کہ کہونی میں جو ہے ہم ضرور پانی یہاں پر خاص اہتمام سے لگائیں گے، اس لیے اکثر بیشتر دیکھیں گے لوگ وضو کر لیتے ہیں مگر ان کا حصہ جو ہے وہ سوکھتا نہیں، یہاں پر جو پانی سے بھیگتا نہیں یہاں پر، لہذا اچھے طریقے سے یہاں پر اس کو دھلا جائے گا۔ اس کو جو 3 بار دایاں ہاتھ، 3 بار جو ہے بایاں ہاتھ، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد سر کا مسح کرنا۔ پھر ہم نے پانی لیا، پانی لے کر کے بس سر کے پیشانی سے لے کر کے گدی تک جائیں گے، پھر گدی سے واپس آئیں گے ہم، یوں گئے اور یہاں سے واپس ہم آ گئے، اور آنے کے بعد جو ہے اسی پانی سے بڑا تعالیٰ پانی نہیں لینا، اسی پانی سے جو آپ کا انگلی بھیگا ہوا ہے اسی سے کان میں آپ مسح کریں، کان کی ہر پٹری میں جو ہے اچھے طریقے سے ہاتھ کی انگلی کو دوڑائیں گے، اور آخر میں جو ہے کہ انگوٹھے سے کان کے باہری حصے میں پشت کے حصے میں ایسے کر کے اس کو یہ کان کا مسح ہو گیا۔ اس طریقے سے ہم پاؤں دھوئیں گے ٹخنا سے اوپر تک، ٹخنا آپ جانتے ہیں جو اگری ہوئی ہڈی ہے ٹخنا، لہذا ٹخنا سے اوپر تک دھلیں گے دایاں، اور پیر کی انگلی دھونے میں یاد رہے کہ پیر کی انگلیوں میں بھی خلال کریں گے، چھوٹی انگلی سے پیر کی دونوں انگلیاں اس میں باضابطے سے خلال کیا جائے گا تاکہ ہر ایک میں پانی پہنچ جائے، ہر ایک میں پانی پہنچ۔ اس طریقے سے وضو کرنے کے بعد وضو کریں گے ہم، اور یاد رہے کہ وضو جو لوگ جو ہے وضو کرتے ہیں ان کی بڑی فضیلت ہے کہ انشاءاللہ روز قیامت جو ہے جب دنیا بھر کی امتیں لاکھوں انبیاء کرام کی امتیں وہاں پر ہوں گی، کروڑوں اور اربوں کی تعداد میں ہوں گے، لہذا ہماری پہچان وہاں پر جو ہے ہمارے وضو کے نشانات سے ہوں گے۔ حدیث کا الفاظ ہے نا غر محجلین، کہ روز قیامت جو ہے جو انسان وضو کرتا ہے اس کے وضو کی عادات چمک رہے ہوں گے، اس سے روشنی پھوٹ رہی ہوگی، لہذا اچھے طریقے سے اگر وضو کریں گے انشاءاللہ تو جو بھی وضو کے اعضاء ہیں وہ تمام کے تمام چمک رہے ہوں گے، وہ تمام کے تمام دمک رہے ہوں گے، اور وہ امت محمدیہ کے ہونے کی ایک نشانی ہوگی، ایک علامت ہوگی، لہذا اچھے طریقے سے وضو کیا جائے، اور وضو کرنے کے بعد جو ہے وہ کلمہ شہادت سے کہا جاتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ ایک دعا یہ بھی ہے، ایک دعا یہ بھی ثابت ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ ان دعاؤں کو پڑھنے کا حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی وضو کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس طریقے سے الحمدللہ اپنے وضو مکمل کریں گے، اور میرے بھائی میرے بزرگوں خاص اہتمام کے ساتھ جو ہے آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو اور اپنے گھر کی عورتوں باضابطہ طریقے سے آپ وضو کر کے ان کو سکھائیں کہ بیٹا وضو ایسے کیا جاتا ہے، بیٹی وضو ایسے کی جاتی ہے۔ ہر آدمی کی ذمہ داری ہے، ہر بڑے کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر کے اندر اپنے بال بچوں کو، اپنے گھر کی خواتین کو وضو کا طریقہ ضرور سکھائیں۔ جیسے آپ کھانا پینا سکھاتے ہیں، کپڑا پہننا سکھاتے ہیں، کام کاج سکھاتے ہیں، اس سے کہیں بڑھ کر کے ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنے بال بچوں کو بٹھا کر پریکٹیکل وضو کر کے یا کسی عالم کو بلا کر کے اپنے گھر کے لوگوں کو وضو سکھوائیے، اس لیے کہ وضو صحیح ہوگا تو نماز بھی صحیح ہوگی۔
تو لہذا ہم کوشش کریں گے کہ سنت کے مطابق وضو کریں گے۔ اچھا، بعض لوگوں نے جو ہے کہ الگ الگ دعا بنا رکھا ہے کہ ہاتھ دھونے کی الگ دعا ہے، کلی کرنے کی الگ دعا ہے، ہاتھ منہ دھونے کی الگ دعا ہے، تو جان لیجیے یہ تمام کی تمام دعائیں بنی بنائی ہیں، ریڈی میڈ دعائیں ہیں، ان دعاؤں کا کوئی اصل نہیں ہے۔ لہذا جو طریقہ بتایا گیا وضو میں، بس وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے، وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھنا ہے، آپ کا وضو مکمل ہو گیا۔ دوران وضو کوئی بھی دعا نہیں ہے، اس بات خیال ہے۔ اسی طریقے سے گردن پر مسح کرنے کا قطعاً کوئی ثبوت نہیں ہے، اس کا بھی خیال ہے، لہذا وہ بھی غلط ہے۔ اور تیسرا یہ بھی ہے کہ 3 بار ہاتھ دھوئے پھر اس طریقے سے کرنا، یہ بھی جو ہے ثابت نہیں ہے، یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی خرافات ہے۔ اللہ ہدایت دے ایسے لوگوں کو کہ جنہوں نے وضو سے لے کر نماز سے لے کر کے دین کا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے جہاں پر اختلاف نہ کیا ہو، وضو کا معاملہ ہو، نماز کا ہو، نماز کی شروعات کا ہو، نماز کے اختتام کا ہو، ہر مسئلے میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے، لہذا لوگوں نے وضو کو بھی نہیں چھوڑا۔ بہرحال تو جو جس طریقے سے بتایا گیا اس طریقے سے اگر وضو کریں گے تو انشاءاللہ ہماری وضو مکمل ہوگی، ہماری نماز قبول ہوگی، اور اگر وضو مکمل نہیں ہو تو ہماری جو ہے نماز بھی مکمل نہیں ہوگی۔ لہذا سنت کے مطابق انشاءاللہ وضو کریں، اور خاص دھیان دیں، پھر میں کہوں گا اپنے گھر کے بچوں کو، خواتین کو ضرور وضو کر کے آپ دکھائیں، سکھائیں اور بتائیں۔ اور ساتھ ہی ہم ایک گزارش کریں گے آپ لوگوں سے، حالانکہ الحمدللہ اہل علم کا محلہ ہے، قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ اے بنی آدم ہر نماز سے وقت جو ہے زینت اختیار کرو۔ زینت اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مناسب کپڑا انسان پہنے، ہے نا؟ غور کیجیے گا، اگر کچھ دقت اگر آپ ہو تو آپ بڑے عالم سے آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں آدمیوں کو کہ معمولی جگہ بھی انسان کو اگر جانا ہوتا ہے، بازار میں جانا ہے یا سمدھیانے جانا ہے یا بیٹی کے جانا ہے، آدمی حتی الامکان آدمی اچھا کپڑا پہن کے جاتا ہے، آدمی نہیں جاتا ہے، تو اللہ کے بارگاہ میں آ رہے ہیں۔ اور ہم نے کئی جگہ دیکھا بھی ہم نے ہے کہ لوگ گنجی میں لوگ چلے آ رہے ہیں، یہ جو ہے ہاف ٹی شرٹ پہن کر کے، ہاف ٹی شرٹ جو ہے یا یہ ہاف گنجی پہن کے چلے آ رہے ہیں، یہ نامناسب ہے، صحیح نہیں۔ اللہ کے بارگاہ میں آ رہے ہیں، جہاں تک ہو سکے وہاں تک اچھے کپڑے کا استعمال کیجیے۔ البتہ یہ کہ انتہائی مجبوری ہے، اگر کوئی صورت نہیں بن پاتی ہے، کہ اللہ بات کبھی کبھار ہم نے پڑھ لیا کہ باضابطہ، اور یہ خرابی اپنے مطلب اہل حدیث مساجد کے اندر ہی پائی جاتی ہے کہ لوگ گنجی میں، لوگ گمچھے میں، لوگ جیسے تیسے لوگ چلے آتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے، یہ صحیح نہیں مجھے۔ حدیث قرآن کی آیت کریمہ ہے کہ جب بھی نماز کے لیے آؤ تو جہاں تک ہو سکے وہاں تک زینت اختیار کرو، لہذا اس بات کی پوری کوشش کیجیے کہ جب مسجد میں آئے ایک اچھا کرتا رکھے، ایک اچھا کپڑا رکھے جس کو پہن کر کے نماز پڑھا کرے۔ گنجی میں آنا جو ہے، اب آپ پوچھیں آپ سے کہ مولانا نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ نماز تو انشاءاللہ ہو جائے گی، لیکن یہ بہرحال یہ جو مناسب نہیں ہے، یہ جو ہے زینت کے خلاف جو ہے زینت کے خلاف یہ لباس ہے، اس سے پرہیز کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ باقی اللہ بہتر جو ہے وہ ہدایت دینے والا ہے۔